پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع، 2 نظرثانی درخواستیں دائر کر دیں۔ 12 جولائی کے فیصلے پر نظرثانی کی استدعا، درخواست میں موقف اختیار کیا۔ انصاف کے تقاضوں کے لیے عدالت فیصلے پر غور کر کے فیصلہ واپس لے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ آئین کی غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نظرثانی کیس میں قانونی ٹیم کو تبدیل کر دیا۔ ایڈوکیٹ سکندر بشیر کی جگہ ایڈوکیٹ سجین سوات کی خدمات حاصل کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ چیلنج کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے آئینی درخواست دائر، سپریم کورٹ سے الیکشن ایکٹ ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا کہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن جمع کرا چکی، دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے روک کر تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی بھونڈی کوشش ہے۔ پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے اس رول کو قانونی شکل دی گئی ہے، اس رول کو لا میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ ایک پارٹی پارلیمان میں موجود ہی نہیں، اس جماعت کو کیسے مخصوص نشستیں دے سکتے ہیں؟ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس کہتے ہیں الیکشن ترمیم بل کثرت رائے سے منظور ہوا، پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون واضح ہے، پارٹی میں شمولیت کا حلف نامہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، 15 دن سے زائد ہو گئے، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، قانونی معاملات میں انصاف ہونا چاہیے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال، صدر مملکت کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی اور سینٹ نے بل کی منظوری دی تھی۔ ترمیمی بل کے مطابق انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی۔ پاکستانی حکومت اور عوام بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر پاکستان کی جانب سے پہلا باضابطہ بیان جاری۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے حالات جلد پرامن انداز میں معمول پر آ جائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ہیرو قرار دیا، یہ ان سے اپنا موازنہ کرتے تھے، اب ایک مجسمہ گرنے سے موقع بدل لیا۔ شیخ مجیب بھی بیرونی مدد مانگتے رہے، یہ بھی بیرونی مدد مانگ رہے ہیں۔ ملک میں مانسون کا زوردار سپیل، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز جاری، وقفے سے موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، نکاسیاب کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی علاقوں میں تعینات۔ پنجاب، کے پی اور کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کا امکان۔ بلوچستان میں خلال، جوانی، سبی اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش کی پیشگوئی کر دی گئی۔ ملک بھر میں مونسون کی طوفانی بارشوں سے تباہی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی، آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی پانی میں بہہ جانے سے 3 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ آسمانی بجلی گرنے سے 82 مویشی بھی ہلاک۔ چترال میں ہنگامی حالت نافذ، گلیشیئر پھٹنے اور سیلابی ریلوں کے باعث کئی آبادیاں زیرآب، سڑکیں بہہ گئیں۔ کاغان شاہراہ مہانڈری کے مقام پر بند، سیاحوں کی ناران اور کاغان آمد پر پابندی۔ دریا کنار میں بننے والی جھیل میں کئی ہوٹل بھی ڈوب گئے۔ کراچی میں آج پھر بادل برسنے کا امکان، شہر میں سرمئی بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ادھر بارش کے 3 روز بعد بھی کنکوٹ کے سول اسپتال سے پانی نہ نکالا جا سکا، 3 سے 4 فٹ تک پانی جمع ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، علاج معالجے کا عمل بھی متاثر۔ کراچی میں بارش کے بعد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ناتا خان پل پر ایک بار پھر گڑھا پڑ گیا، ٹریفک کی روانی متاثر، پولیس حکام نے ٹریفک کو متبادل راستوں کی جانب موڑ دیا۔ گزشتہ ہفتے بھی ناتا خان پل پر گڑھا پڑا تھا۔
موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو بری طرح نقصان پہنچایا، نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں بولے کہ شجرکاری مہم کے دوران 10 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو شجرکاری مہم پر بریفنگ بھی دی گئی۔ بشرا بی بی تفتیش میں مطلوب تھیں تو طلب کیوں نہیں کیا؟ اگر پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا تو مطلب اب نہیں کرنا۔ 1.25 سال ہو گیا ہے، اب کہانی ختم۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بشرا بی بی کے مقدمات کی تفصیل فراہمی کیس میں ریمارکس بولے، یہ تو نہیں ہو سکتا ایک کیس میں نکلے اور دوسرے میں گرفتار ہو۔ استفسار کیا کہ بتائیں ان کی گرفتاری ضرورت ہے؟ ایس ایس پی نے جواب دیا فی الحال گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا فی الحال کا کیا مطلب ہے؟ کوئی فی الحال نہیں ہوتا، قانون بتائیں۔ کیس کی مزید سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات بری ضمانت مسترد ہونے پر حافظ فرحت عباس احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی، ایم پی اے اور شیخ امتیاز محمود کی عبوری ضمانت خارج کی۔ حافظ فرحت عباس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ حمزہ کو 29 اگست تک کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ جماعت اسلامی کے راولپنڈی اور کراچی میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان نے کل مری روڈ کی طرف بڑھنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ہوا، چوتھا دور آج پھر ہوگا۔ مذاکرات کے بعد لیاقت بلوچ نے کہا خیرات نہیں، عوام کا حق لینے آئے ہیں جو لے کر رہیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے آج مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ شاہین شاہ آفریدی سے ٹیسٹ کی نائب کپتانی بھی چھن گئی۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ 17 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کی قیادت شان مسعود کریں گے۔ سعود شکیل نائب کپتان مقرر۔ بابر اعظم، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، ابرار احمد اور کامران غلام اسکواڈ کا حصہ۔ عامر جمال، خرم شہزاد، میر حمزہ، محمد علی، محمد حریرہ بھی شامل۔ نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان آغا، سرفراز احمد اور شاہین آفریدی بھی اسکواڈ کا حصہ۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 21 سے 25 تک راولپنڈی، دوسرا 30 اگست سے 3 ستمبر تک کراچی میں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع۔ 2 نظر ثانی درخواستیں دائر کر دیں۔ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا، انصاف کے تقاضوں کے لیے عدالت فیصلے پر غور کر کے فیصلہ واپس لے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ آئین کی غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کیس میں قانونی ٹیم کو تبدیل کر دیا۔